ارے یہاں تو 4 صحابہ آئے تھے، 4 صحابہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے تھے، یہ نہیں کہ یہاں کا کلچر لینے آئے تھے۔ 4 صحابہ آئے تھے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بعض روایات میں تعداد الگ مختلف ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو مجھے ہماری محفلوں سے اسلام غائب، ہمارے لیڈروں کے طور طریقوں سے اسلام غائب، ہم نے تو سارا دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا، اپنا کلچر ان میں پیش کرنے کی بجائے دوسروں کا کلچر ایڈاپٹ کیا۔ ارے یہاں تو 4 صحابہ آئے تھے، 4 صحابہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے تھے، یہ نہیں کہ یہاں کا کلچر لینے آئے تھے۔ 4 صحابہ آئے تھے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بعض روایات میں تعداد الگ مختلف ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ناریل کا درخت انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اس طرح سے ناریل کے بہت سارے درخت ہوتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ اس میں پانی ہوتا ہے، تو آپ کو کسی وہاں کے مقامی ایک نے کہا کہ ناریل ٹوٹ کر کے گر گیا، اس کو چھیلیے پانی آئے گا۔ آپ نے اٹھایا، لیکن اس سے کہا یہ درخت کس کا ہے، یہ ناریل کا جھاڑ، یہ درخت کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ سب ایسی لوگوں کے ہوتے ہیں، جس کا ناریل جس کو ملے پی لے۔ کہا وہ تم پیتے ہو گے، میں مسلمان ہوں، جب تک یہ مالک درخت کا مجھے اجازت نہیں دے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ وہ جو سامنے شخص تھا وہ ہنسنے لگا کہ آپ پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی معلوم کرتا ہوں کس کا جھاڑ ہے۔ معلوم کیا تو اس شہر کا رہنے والا ایک کوئی شخص تھا، اس کے درخت تھے، اس کو بلایا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ ایک درخت سے تیرے ناریل گر گیا تھا زمین پر، یہ بندہ اٹھا کر کے مجھے دیا ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، کیا میں پی سکتا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا، یہاں پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے کبھی کسی کی اجازت نہیں لی جاتی، اور ناریل ہمارے یہاں بہت ہے، ایک ناریل پی بھی لو تو کیرلا کی زمین پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کی چیز میں استعمال کروں۔ وہ بڑا امپریس ہوا، عجیب، پہلی مرتبہ اس نے دیکھا، کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ مالک بن دینار نے ایک ناریل کا پانی پیا، لیکن ان کو اپنا کلچر دے دیا، اپنی ثقافت دے دی، یہاں تک کہ مقامی جو راجا تھا وہاں کا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا میں یہ اسلام دیکھنا چاہتا ہوں، ہے کہاں؟ مالک بن دینار نے کہا یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، تو جو راجا یہاں پر موجود تھا اسی دن اس نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ رسول پہنچ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کیا۔ واپسی کے وقت اس کا انتقال بیچ راستے میں ہوا، یہ تاریخ ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا مکہ اور مدینہ، اور دوسروں کو عداوتیں مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اپنا کلچر، اپنا رنگ ان کے اوپر ڈھانے کے لیے آیا، اپنا رنگ جمانے کے لیے آیا تھا، آج اسی دین کو اس کے ماننے والوں نے اپنے چہروں سے نکال پھینک دیا، اپنے اخلاق سے نکال کر دور کر دیا، اپنی تعلیمات سے اسے ہٹا دیا۔ اسلام دور جاتا ہے، دور جا رہا ہے، گھروں سے غائب ہوا، محلوں سے غائب ہوا، اب تو مسجدوں سے بھی جانے لگ گیا ہے۔ میرے عزیز، اگر ایسی ہی سچویشن میں زندگی گزارنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کافروں کی زندگی ہے، اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی وہ ہوتی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے، ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے۔ شراب حرام ہوئی تو کسی نے یہ نہیں پوچھا میرے نبی سے کیوں حرام ہوئی، نہیں پوچھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوا حرام ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سود آج سے حرام ہے، جتنے صحابہ تھے سبوں نے، ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے، بلکہ رسول نے جو فرما دیا وہی اسلام ہے۔ جب اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا دل سے، وہی صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو روشناس کرایا اور چمکایا۔ اور آج اسلام کو جب تم اپنے اخلاق سے نکال کر دور کرو گے تو گویا کہ ظالموں کی شکایت بعد میں کرنا، اپنوں کی شکایت پہلے کرو۔ یہی میرا میسج تھا آج کے دن۔ میں خاص طور پر نوجوان بچوں سے کہوں گا، اس عظیم دین کو اگر تم نہیں اپناؤ گے تو کون اپنائے گا؟ کون اپنائے گا؟ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک صالح فرما بردار ہو۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے میری بیوی اچھی ہو، میرے بچے اچھے ہوں، کوئی بھی بے حیا دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب تم اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو جس فیکٹری سے یہ بچہ نکل رہا ہے وہ فیکٹری کتنی اچھی ہونی چاہیے،
تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ جب تمہارے اندر اسلام آ جائے گا تو دیکھنا اس فیکٹری سے جو بھی بچہ نکلے گا وہ حقیقی مسلمان بن کے نکلے گا، حقیقی مسلمان بنے گا۔ حالات کو تبدیل نہ کیا جائے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، رب تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال نے کہا ہے ایمان والے کا جو زوال ہے یہ مال نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اس لیے عاجز ہیں، حکومت نہیں ہے اس لیے آج کمزور ہیں، نہیں، یہ اسباب نہیں ہیں تمہارے زوال کے۔ ارے وہ صحابہ جن کے پاس ایک کھجور کی گٹھلی 10 لوگ چوستے ہیں، جنگ بدر میں گئے ہیں، 8 صحابہ کے درمیان ایک تلوار، ارے بے زری تو ان کے پاس تھی، پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، مال کی کمی تو ان کے پاس تھی۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ وہ سبب کیا ہے جو تمہیں خود کو بھی معلوم ہے؟ دولت کی کمی، سیاست کی کمی، طاقت کی کمی، علم کی کمی، یہ تیرے زوال کا سبب نہیں۔ تیرے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تجھ میں اسلام نہیں۔ زوال یہ سبب ہے، تجھ میں اسلام نہیں۔